بات چیت کی جاتی وہ علیحدہ مسئلے ہیں۔ اجتہادی مسائل میں غلو کیا جائے کہ بس یہی دین ہے اور اس پر نہیں سارا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مسلک جو بنے ہوئے ہیں، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حیثیت ان کی کیا؟ سارے لکھتے ہیں، مولانا روشا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ایک ہی دور میں بہت بڑے شافعی عالم تھے، اس وقت حنفی عالم بھی تھے، ان دونوں کا نام لکھا، ان کا نام مناظرہ اور بحث بھی ہوتی رہتی، عالم سے باتیں ہوتی، کسی طرح موت ہو جاتی تو تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، یہ عالم بھی وہاں جاتے، تو لوگ جو نہ پہلے سے قلم اور کاغذ تیار رکھتے کہ عالم آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑیں گے، علم کے دریا بہہ جاتے، بجائے جو آیا دعا کرو نہ کوئی پتہ دعا کرنی کون سی، نہیں، وہ مردے کے مرنے پر دعائیں وغیرہ نہیں، بس مسئلہ چھیڑ دیں۔ کسی نے کہا آپ یہ دامغانی صاحب فرمائیں، کسی نے کہا، وہاں یہ کتابیں بن گئیں، دونوں نے ایسے ایسے نقطے بیان کیے۔ تو ایک دن جو تھے نا حنفی عالم، وہ جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو شافعی جو عالم تھے ان کی مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، وقت ہو گیا، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، مسئلوں کی جو حیثیت تھی اس کو نہ رہنے دیا، بڑھا دیا کہ دین ہی یہی ہے، حالانکہ معمولی بات نہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، شافعی عالم نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا کہ آج حنفی طریقے پر اذان کہنا، دامغانی صاحب ہمارے ہاں آئے۔ ہاں، وہ بات کیا تھی کہ شافعی جو ہے وہ ترجیح کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، ذرا آہستہ آواز سے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ زور سے 2 بار، ان کو ترجیح کہتے ہیں، دوبارہ کہنا۔ حنفی ہم حضرت بلال رضی کی اذان کہتے ہیں سیدھا، حنبلی بھی ایسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ وہ ترجیح والی نہ کہنا، یہی اذان ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے حنفی عالم کو مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو دامغانی صاحب نے یہ دیکھ کر کہ انہوں نے میرا اتنا احترام کیا، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے، آمین بلند آواز سے کہی، رفع یدین کیا، دونوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں، بالکل دونوں طرح ٹھیک ہے۔ مگر جب بعد میں رسالے کتابیں عمر گزر جاتی ہے کہ ان کی نماز نہیں، صرف یہ ہے، حالانکہ سب ہی جانتے ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء بھی جانتے ہیں، حنفی بھی جانتے ہیں کہ فاتحہ ہی لے لیں، سب سے بڑا مسئلہ فاتحہ، رفع یدین وغیرہ اتنا نہیں، فاتحہ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا نماز نہیں۔ اب دیکھیں کہ سب جب لکھتے ہیں نا، شروع میں لکھتے ہیں کہ 3 گروہ تھے صحابہ کرام کے، بعد کے جاہل لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی 3 گروہ تھے، ایک امام کے پیچھے ہر حال میں پڑھتا تھا، بے شک امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، سری جہری نمازوں میں وہ پڑھتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت جیسے ابو ہریرہ نے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے جب امام کے پیچھے امام پڑھے گا ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں چھوٹے بندے نہیں، زید بن ثابت جیسے جو کاتب وحی تھے نا، جن کو رسول اللہ نے رکھا تھا، باقیوں نے تو کسی وقت لکھا نا، وہ ہنگامی تھے، یہ پکے تھے، اسی لیے ان کو نا جب کاتب الوحی باب باندھا امام بخاری نے، زید بن ثابت، اور انہیں کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم رسول اللہ کے کاتب سے وحی کے قرآن اکٹھا کرو، بہت بڑے آدمی، مگر کسی نماز میں بعد لکھا کسی نماز میں وہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے، ہاں وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بس ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ تھا درمیان والا، جو اونچی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اگر ہم نے سننا ہی نہیں اس کو تو اس کو اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں نا سورج جو اللہ اکبر کہتے دعا کرتے ہیں ہم استفتاح سبحانک اللہ یا اللہ، وہ آہستہ پڑھتا تاکہ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اگر مقتدیوں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی تو حکم ہوتا کہ فاتحہ بھی دل میں آہستہ پڑھو، تم بھی اطمینان سے پڑھ لو، لوگ بھی پڑھ لیں، آگے سورج شروع کر لینا۔ اونچی پڑھوانا ہی بتاتا ہے کہ بات اونچی اسی لیے بندہ کرتا کہ دوسرے سنیں، اس لیے عقل کی بات یہ ہے کہ جہری نمازوں میں سنیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جہری نمازوں میں لوگ پیچھے پڑھنے سے ہٹ گئے، سری نمازوں میں پڑھیں، جب ہے نا آہستہ نمازیں زور اثر وغیرہ ان میں وہ سورت بھی پڑھیں، الحمد بھی پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں بھی تقی عثمانی صاحب اور ظفر عثمانی صاحب مانتے کہ جھگڑے کی بات چلا گئی ہر بات، مگر یہ بات ٹھیک بات ہے، اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے یہی مانتے، کیونکہ ان کے شاگرد محمد نے کہا کہ سری نمازوں میں چپ رہنے کا کیا توق ہے، اندازہ کر دینا پیچھے کب اللہ اکبر کرتا، الحمد شریف پڑھو، سورت پڑھو، جہری میں سن لو۔ 3 گروہ سب بندے لکھتے ہیں، جب کتاب شروع کریں گے بھئی اب نا صحابہ رسول میں سے کون گمراہ تھا، کس کی نماز نہیں ہوئی،
کوئی حیا کرو. نمازیں سب کی ٹھیک تھی، جو پڑھتے تھے ان کی بھی کسی کے منہ میں پتھر نہیں پڑنا، جو حنفی کہہ دیتے تھے جی، اور جو کہتے ہیں نماز نہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے اصحاب نہیں پڑھتے تھے، ان کی نمازیں نہیں، کوئی بات نہیں. تو بات جو سب کو معلوم ہے، مگر ضد سے پھر کہنا نہیں الحمد جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہے گا جو پڑھتا اس کے منہ میں پتھر. ہاں کسی نے یہ ایسی روایتیں گھڑ لیں کہ حضور نے فرمایا جو پیچھے امام کے پڑھتا فطرت کے خلاف کرتا. ایسی باتیں جس سے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ فرقے بن گئے، کتابیں لکھنی، 14 سال ہو گیا، یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا.